ناظرین، ہماری عبدالقدیر سے گفتگو جاری ہے اپنے پروگرام میرے پیارے حفیظ طاہر کے ساتھ میں، اور ابھی تک ہم نے ان کے سفر کے بریلینٹ مقامات پہ ان کے ساتھ سیر کی، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد وہ کس ملک میں گئے اور ان کی قسمت انہیں کہاں لے گئی۔ جی عبدالقدیر۔ جب میں یونیورسٹی میں ٹیچنگ اسسٹنٹ کے طور پر تھا، میری والدہ نے مجھے کہا کہ تم نے گولڈ میڈل لیے ہیں، تمہارا بریلینٹ کیریئر رہا ہے، تم مقابلے کے امتحان میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ ان کی بڑی خواہش تھی اور کہتی تھی کہ مجھے یقین ہے کہ تم ڈپٹی کمشنر لگو گے۔ میں نے کہا امی آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں رزق حلال کمانا چاہتا ہوں، اور ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ میں ڈپٹی کمشنر بن کے اپنے خرچے سے اپنا وہ زندگی کا معیار قائم رکھ سکوں جو کہ اس کی شایان شان ہے، اور دوسری طرف میرے میں اتنی بھی اخلاقی ہمت نہیں ہے کہ میں ڈپٹی کمشنر ہوتے ہوئے ٹاٹ کے پردے لگاؤں اور سائیکل پر آفس جایا آیا کروں۔ تو میں آپ کی دعاؤں کا منتظر ہوں۔ میں پرائیویٹ سیکٹر میں جانا چاہتا ہوں، میں آگے تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں پرائیویٹ سیکٹر میں، تاکہ میں رزق حلال کما سکوں۔ بہرحال میری یہ مقصد یہ ہے کہ میری والدہ کی دعائیں، انہوں نے مجھے بڑی دعائیں دیں، اور مجھے انہوں نے سی اے کے امتحان پاس کرتے ہوئے بھی دیکھا جب تک میں انگلینڈ میں تھا، اور پھر اس دوران میں وہ چل بسیں۔ تو لیکن ان کی دعائیں میرے ہر حال میں ساتھ تھیں۔ والدین کی دعائیں بہت ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اور آپ کی نیت ہوتی ہے، خلوص نیت۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ انگلینڈ میں لفبرا میں ہیڈ آفس میں مجھے ایک پروجیکٹ سونپا گیا جو کہ نائجیریا میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ لینا تھا، جس کے لیے ٹینڈرنگ کرنی تھی، اس کے لیے بجٹ بنانا تھا، تاکہ جس کی بیسس کے اوپر ہمیں یہ کام مل سکے۔ تو مجھے یہ کام سونپا گیا۔ واہ۔ میں نے پھر اپنی محنت، کیونکہ سارے برٹش تھے اور میرا یہ ٹیسٹ تھا کہ میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے ایک ایگزیکٹو میں آیا ہوں، کیونکہ ہماری فیکٹریاں جو تھیں جدھر پاور اسٹیشن بنتے تھے، ایئر کرافٹ بنتے تھے، بہت سی پاکستانی لیبر تھی، اور ان دنوں میں پاکی پاکی کر کے کہتے تھے، اور وہ تھی، لیکن بس اللہ تعالیٰ جسے عزت دے۔ قصہ مختصر یہ کہ اس دوران میں مجھے کمپنی نے ایک دو دفعہ نائجیریا بھی بھیجا تاکہ میں وہاں کے حالات دیکھ کے، وہاں چیز کر کے پریکٹیکلی بجٹ بناؤں اور اس کے حساب سے ٹینڈرنگ کریں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی نصیب کی اور ہمیں نائجیریا کا پروجیکٹ مل گیا۔ واہ واہ۔ مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب نے فیصلہ کیا کہ مجھے پروجیکٹ اکاؤنٹنٹ انچارج بنا کے نائجیریا میں بھیج دیا۔ میرے لیے بڑا خوشی کا مقام یہ تھا کہ انگلینڈ میں رہتے ہوئے جب آپ کی اوورسیز پوسٹنگ ہوتی ہے، آپ کی انگلینڈ کی تنخواہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں اسی طرح جمع ہوتی رہتی ہے، بلکہ اس میں سے ٹیکس کی کٹوتی رک جاتی ہے، نہیں ہوتی، کیونکہ آپ اب باہر چلے گئے، تو آپ کی فل سیلری آپ کو انگلینڈ کے اکاؤنٹ میں ملتی ہے۔ اوورسیز الاؤنس، باہر رہنے کے لیے رہائش اور گاڑی، اور نائجیریا چونکہ ایک ڈیفیکلٹ ٹیریٹری تھی، اس میں ایک ڈیفیکلٹ ٹیریٹری الاؤنس بھی تھا۔ اچھا، تو الحمدللہ میرے تو وارث وارے ہو گئے، میں نے فوراً وہ ایکسیپٹ کیا، اور اس طرح میں نائجیریا جا پہنچا۔ اللہ، زبردست ہو گیا۔ نائجیریا میں نے جیسے بتایا کہ ڈیفیکلٹ ٹیریٹری تھی، وہاں کوئی بھی پروجیکٹ مینیجر جو ہے وہ زیادہ دیر ٹکتا نہیں تھا۔ 6 مہینے سال کے بعد وہ کہتے تھے میری ٹرانسفر کریں، چونکہ دنیا کے بہت سے ممالک میں ان کے پروجیکٹس تھے، تو لوگ کہتے تھے بس اب بس ہو گئی ہے، تو ہمیں، لیکن میں ڈٹا رہا، ہمت کی۔ 5 سال تک میں، کئی پروجیکٹ مینیجر آئے، کئی گئے، لیکن پروجیکٹ اکاؤنٹنٹ کے طور پر میں الحمدللہ کیا اور اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا۔ تو کمپنی نے خوش ہو کے مجھے گلف ایریا کا ایریا اکاؤنٹنٹ بنا کے دبئی میں پوسٹ کر دی۔ واہ 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 واہ۔ اب میرے انڈر دبئی، شارجہ، ابوظہبی، قطر اور مسقط، یہ سارے ایریاز میرے انڈر تھے۔ واہ۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں
جو مسقط میں میرا باس ہوا کرتا تھا، مجھے نہیں پتا کہ اس نے باقی کے امتحان پاس کیے یا نہیں کیے، لیکن اب وہ میرے انڈر کام کرتا ہے۔ بھائی واہ 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 واہ، گاڈز بلیسنگ تو قدیر۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی بلیسنگ ہے۔ تو اس طرح دبئی میں بھی میں نے اپنا ٹرنور جو ہے وہ پورا کیا، اور مجھے جاب کرتے ہوئے باہر کے ملکوں میں 10 سال ہو گئے۔ تو اب میرا کچھ دل چاہنے لگا، کمپنی نے جب یہ پروجیکٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا تو کمپنی نے سب کو کہا کہ ہیڈ آفس میں واپس آ جائیں، اب دیکھتے ہیں جیسے نائجیریا کا اور دبئی کے، اور بڑے دبئی میں یہ اتنا بڑا پروجیکٹ تھا کہ کوئین الزبتھ II نے ہمارے پروجیکٹ کی اوپننگ سیریمنی کی، بھائی واہ 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 واہ۔ اور اس کے بعد کمپنی کو ایوارڈ ملا اتنا بڑا پروجیکٹ اوورسیز میں کرنے کا، ہمیں انگلینڈ میں بلایا گیا، بہت بڑی پارٹی دی گئی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو انگلینڈ میں واپس پوسٹ کرتے ہیں۔ لیکن تمہارا دل چاہ رہا ہوگا کہ میں نے پاکستان کہا چلا کہ جاؤ، یار اتنے سال ہو گئے ہیں، پاکستان جانا کمپنی چاہیے۔ سے میں نے کہا کہ میں اپنے ملک سے بھی اداس ہوں۔ اس وقت تک میری بچی جو ہے وہ 5 سال کی ہو گئی تھی، اور اگر ہم انگلینڈ میں رہتے اور اسے اسکول میں داخل کرا دیتے تو اس کا مطلب ہے ہم ہمیشہ کے لیے انگلینڈ کے ہو جاتے۔ تو میں نے کہا کہ میں اپنا ٹرائی کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں جا کے، اور اگر کمپنی کو پاکستان میں کبھی کوئی جاب، کوئی پروجیکٹ ملا تو بندہ حاضر ہے۔ تو اس طرح سے میرا یہ سفر جو ہے یہ واپس پاکستان کا آ گیا۔ ہوا۔ اچھا، تو پاکستان میں کون کون سے پروجیکٹ تمہارے ہاتھ میں آئے اور کیے؟ میں اگر آپ کو یہ جو پاکستان میں آنا ہے میرا، ایک تو یہ ہوا، دوسرا میں اپنی کتاب میں جو اقتباس ہے، اگر آپ کہیں اجازت دیں تو میں پڑھ کے سناؤں بالکل بالکل، کہ آپ سے میں نے پاکستان میں آنے کا کیوں ارادہ کیا۔ اور ناظرین میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ عبدالقدیر جو ہمارے نصف سینچری سے زیادہ کے دوست ہیں، ان کے اندر ایک رائٹنگ فلیور بھی موجود ہے، اور بڑی اچھی پروز لکھتے ہیں، اور پرواز مسلسل ان کی ایک انکمپلیٹ بائیوگرافی ہے، اس میں سے وہ آپ کو ایک پورشن پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ جی، میں آپ کو اپنی وطن واپسی کا قصہ اس طرح سے سناتا ہوں۔ میری کتاب کا ایک مضمون ہے لوٹ کے بدھو گھر کو آئے۔ پردیس کے 10 برس ایک ایسا عرصہ ہے جب بیرون ملک کا طلسم ٹوٹ جاتا ہے اور وطن عزیز کی یاد ستانے لگتی ہے۔ اپنے معاشرے کی ان گنت برائیاں 10 سال پہلے ناقابل برداشت معلوم ہوتی تھیں، ان کی شدت مان پڑ جاتی ہے، اور وہ بے شمار نعمتیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہماری سرزمین کو نوازا ہے، ان سے محرومی کا احساس زور پکڑ جاتا ہے۔ وہ برساتیں، جاڑے کی راتیں، بدلتے موسموں کی سوگاتیں، اور سب سے بڑھ کر اپنوں سے ملاقاتیں بھائی واہ 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 بے اختیار یاد آنے لگتی واہ ہیں۔ واہ واہ۔ مجھے بھی جب پردیس میں رہتے ہوئے 10 سال ہو گئے تو کچھ اسی قسم کے جذبات سینے میں ابھرنے لگے۔ آم کے پیڑوں پر کوئل کی کوک دل سے ہوک بن کر اٹھنے لگی۔ بھائی واہ۔ حسین وادیوں میں چنار کے درختوں سے چھن کر آنے والی سرد ہوا دل میں سرسراہٹ کرنے لگی، اور موسم بہار میں چمن کے پھولوں کی مہک دماغ میں بسنے لگی، تو میری کیفیت شب و روز ایسے رہنے لگی جیسے اب کے بھی سیر باغ کی جی میں ہوس رہی، واہ واہ۔ اپنی جگہ بہار میں کنجے قفس رہی۔ چنانچہ میں نے ڈرتے ڈرتے ان دوستوں سے اپنے دل کا حال بیان کیا جنہیں پردیس میں رہتے ہوئے 25-30 سال ہو گئے تھے۔ میرے اس اندیشہ کے برعکس کہ میرا مذاق اڑایا جائے گا، ان کا دل بھر آیا، آنکھیں نم ہو گئیں۔ کہنے لگے، برخوردار، تمہاری عمر میں ہمارے بھی یہی جذبات تھے۔ کون کافر یہ سوچ کر آیا تھا کہ تمام عمر پردیس کی خاک چھانیں گے اور اپنی فانی زندگانی کو لا فانی خواہشات کی نظر کر دیں گے۔ ہم تو بس ایک متحرک نشانے یعنی موونگ ٹارگٹ کا پیچھا کرتے ہوئے جوانی کو پیچھے چھوڑا ہے۔ بھائی واہ۔ میرے حیرت زدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے خود ہی وضاحت فرما دی کہ یہی سوچ کر پردیس میں آئے تھے کہ جس دن گھر، گاڑی اور ایک معقول رقم بینک میں جمع ہوگی، وطن واپس لوٹ آئیں گے اور کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر کے باقی زندگی چین سے گزاریں گے۔ مگر شومی قسمت کے بڑھتے ہوئے شرح زر کی بدولت
ہر بار نشانہ ان کی بساط سے باہر نکل جاتا اور وہ یہ سوچ کر پردیس لوٹ آتے کہ سال پردیس کا آخری سال ہوگا۔ ایک صاحب نے تو گہری سانس لیتے ہوئے یہ بتایا کہ گھر کا سودا 2000 روپوں کی کمی کے باعث 25,000 میں نہ ہو سکا۔ وہی گھر بالآخر 10 سال بعد منت سماجت سے 25 لاکھ میں خریدا۔ دوسرے صاحب نے آہیں بھرتے ہوئے داستان غم سنائی کہ میں 20 برس پردیس کی جمع پونجی کے ساتھ جو کاروبار اپنے ملک میں شروع کیا، اس کی سمجھ آنے تک کاروبار تو کیا گھر بار بھی لٹ گیا، اور واپس پردیس آ کر اپنی زندگی کا دوبارہ آغاز صفر سے کیا۔ تیسرے صاحب نے اپنی آنکھوں سے چھلکتے ہوئے آنسوؤں کو روکتے ہوئے صرف یہ شعر پڑھ دیا: یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوح جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں۔ شفیق سلیمی کا ایک شعر ہے: بے نام دیاروں کا سفر کیسا لگا ہے، بے نام دیاروں کا سفر کیسا لگا ہے، گھر لوٹ کے آئے ہو تو گھر کیسا لگا ہے۔ یہی سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں اور عبدالقدیر سے پوچھتے ہیں کہ جب وہ پاکستان آئے تو پاکستان میں ان کا کیریئر کیسا رہا۔ جی عبدالقدیر صاحب۔ بس اللہ کے بھروسے پر، اللہ پر توکل کر کے پاکستان میں تو آ گئے، لیکن جیسے کہ کرسٹینا لیمب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے پاکستانیوں کے بارے میں، ویٹنگ فار اللہ، کہ یعنی پاکستانیوں نے اللہ کے توکل کا مطلب یہ نکال لیا ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ کے دعائیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی ہمارے کرے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ محنت کریں اور آپ ہمت کریں، میں نے آپ کو دماغ دیا ہے، اس کا بھی استعمال کریں اور مجھ پر بھروسہ بھی کریں، توکل بھی رکھیں، تو غیبی مدد انشاءاللہ آئے گی۔ تو قصہ مختصر یہ کہ ان دنوں میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا تھا، اور اس کو پسپا کرنے کے لیے امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑی، اور انہوں نے پاکستان کو ایڈ دینی شروع کر دی۔ تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اب امریکی ڈالر آنے شروع ہوں گے اور یو ایس ایڈ میں بہت سی جابس کھلیں گی، تو کیوں نہ میں یو ایس ایڈ کے دفتر جا پہنچا، لاہور کے دفتر میں، اور اپنا بایو ڈیٹا میں نے جمع کرایا، اور میں نے کہا کہ اگر کوئی آپ کو، انہوں نے کہا کہ فی الحال تو جنگی سامان آ رہا ہے اور اس طرف زیادہ توجہ ہے، لیکن ایونچولی سوشل اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس بھی کھلیں گے، ہم آپ کا سی وی رکھ لیتے ہیں، اگر کبھی مناسب ہوا تو ہم آپ کو یاد کریں گے۔ بہرحال پھر تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی، لیکن ہمت نہیں آ رہی، اخبار میں دیکھتے رہے، اشتہار آیا لیور برادرز پاکستان لمیٹڈ کا، جو کہ اب یونی لیور کہلاتی ہے، پاکستان میں بیسٹ امپلائر سمجھا جاتا تھا، اس میں فائنانس مینیجر کے لیے اشتہار تھا، مگر تھا کراچی میں۔ میں نے کہا کہ چلیں پاکستان میں تو ہے، اب جو ہے اس سے اچھی، اب میں نے اپلائی کیا، انٹرویو کی کال آئی، جب وہاں پہنچا 16 کینڈیڈیٹس تھے۔ کراچی میں جتنے بھی بڑی بڑی کمپنیوں کے فائنانس مینیجر تھے، وہ لیور برادرز جیسی کمپنی کو جوائن کرنا چاہتے تھے، اور ہر کوئی پہنچا ہوا تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ میرا لاسٹ انٹرویو میرا تھا، اور مجھے اس میں سلیکٹ کر لیا۔ واہ واہ واہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑ کے پھر سے کر دیا، ورنہ ہو سکتا ہے دل برداشتہ ہو کے میں ملک سے باہر واپس چلا نہیں، جاتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہوں گے نا کہ آپ یہاں کہ یہاں رہیں اور رہیں۔ اس ملک کو بھی سرو کریں۔ تو ہم نے اپنا سامان باندھا اور کراچی میں آ گئے۔ لیور برادرز میں بڑی عزت ملی، بڑا اچھا ماحول تھا، ملٹی نیشنل کمپنی تھی، ہاں، کراچی کے ڈیفنس میں گھر بھی ملا، اور بڑے اچھے لوگ بھی، ہمسائے بھی تھے، اور یہ وہ، تو اس طرح سے کر کے چل رہے تھے، زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی۔ ایک دن وائف کو یہ خیال آیا کہ ہم نے اتنے سال باہر گزارے ہیں، وہاں ڈالر کماتے رہے ہیں، تو یہاں پاکستان میں آ کے اگر کراچی میں ہی رہنا تھا اپنوں سے دور، تو پھر کیا فائدہ تھا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ راستہ کھولے گا، لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں کہ پاکستان میں آ کے
پاکستان کی سب سے بڑی اچھی کمپنی میں ہمیں جاب مل گئی ہے اور یہاں میری عزت بھی بہت. ماشاءاللہ. ایک دن میں آفس آ رہا تھا لنچ بریک کے بعد, اپنے کمرے میں پہنچا تو آپریٹر نے کہا سر لاہور سے آپ کے لیے کال ہے. اچھا. میں نے دیکھا تو یو ایس ایڈ لاہور سے کال تھی. انہوں نے کہا جی 1 سال پہلے آپ نے اپنا سی وی جمع کرایا تھا, ہمارے پاس ایک لاہور میں پروجیکٹ ہے جو کہ جس کے لیے ہمیں فائنینشیل ایڈوائزر کی ضرورت ہے, تو آپ کو منظور ہے؟ مجھے اور کیا چاہیے, میں نے فوراً ہاں کر دی. بلی کے بھاگوں مطلب چوپڑیاں نالے دو کہ ایک تو لاہور میں بھی جاب مل گئی اور یو ایس ایڈ میں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے 1 سال پہلے کی دی ہوئی اپلیکیشن انہوں نے کی. میں نے جب اپنا استعفیٰ پیش کیا, میرا اس وقت فائنانس ڈائریکٹر سویڈش نیشنل تھا کیونکہ زیادہ تر مینجمنٹ لیور برادرز کی باہر سے ہی آتی تھی. اس نے مجھے انٹرویو کے لیے بلایا اور اس نے کہا کہ تمہیں کیوں استعفیٰ دیا ہے, تمہیں ترقی چاہیے یا پیسے کم ہیں یا کیا بات ہے. میں نے کہا کہ میں 10 سال باہر رہا ہوں اور پاکستان میں آیا ہوں, پاکستان میں میرا گھر لاہور میں ہے, سارے رشتہ دار عزیز دوست لاہور میں ہیں اور میں پھر کراچی میں آ گیا. کہتا ہے کہ میرا کانٹریکٹ 4 سال کا تھا جو کہ ختم ہونے والا ہے اور میرے ذہن میں تھا کہ میں ریکمینڈ کر کے جاؤں گا کہ تمہیں فائنانس ڈائریکٹر لگایا جائے, لیکن چونکہ میں خود اپنے گھر کو مس کرتا ہوں اور ہوم از نتھنگ لائک ہوم, اس نے میرا استعفیٰ منظور کیا. ارے اور میں کتنا آنریبلی ہے, دیکھیں یہ اللہ کی مہربانی ہے نا. سب لوگوں نے کہا کہ بڑی بیوقوفی کر رہے ہو, لیور برادرز جیسی کمپنی تو کوئی ریٹائرمنٹ تک چھوڑتا نہیں بلکہ اپنے بیٹے کو کوشش کرتا ہے کہ رکھوا دے اور پھر جائے. تو یہ امریکن کا بھروسہ کوئی نہیں ہے. لیکن میں نے کہا یار اپنے شہر میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپرچونٹی دی ہے, آگے کی قسمت کا تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو یہ 5 سال کا پروجیکٹ تھا اور لوگوں نے کہا کہ یہ جب چلتا رہے, اگر آپ کے 5-10 سال ہو جائیں تو یہ آپ کو یو ایس ایڈ کے ہیڈ آفس میں لے جاتے ہیں اور وہاں پر پھر نیشنلٹی بھی مل جاتی ہے اور آپ امریکہ بھی سیٹل ہو سکتے ہیں. تو آپ مطلب حوصلہ افزائی کی. لیکن آپ دیکھیں کہ امریکہ کی بے اتنائی کہ جو ہی افغانستان سے وہ سوویت یونین پسپا ہوا اور وہ واپس گئے اور جنگ ختم ہوئی, امریکنوں نے اپنی آنکھیں پھیر لی. میں ان دنوں میں یو ایس ایڈ کے ہی آفیشیل ٹور پر امریکہ ہی گیا ہوا تھا ہیڈ آفس میں, تو وہاں سننے میں آیا کہ امریکہ نے پاکستان کی یو ایس ایڈ بند کر دی اور جو پائپ لائن میں تھوڑا بہت پیسہ ہے وہ ختم کر کے تو پروجیکٹ ختم کر دیا. مجھے پھر بڑا دھچکا لگا کہ یار میں نے لیور برادرز جیسی کمپنی چھوڑی اور یہ تو واقعی بے وفا نکلے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ تھا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ہاتھ تھام کے اتنے اپرچونیٹیز دی ہیں آگے بھی ہوگا, تو آگے بھی ہوگا. خیر میں پاکستان میں آیا, ابھی یہ ہمارا پروجیکٹ ختم نہیں ہوا تھا. تو ایک دن میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے انگلینڈ سے میری پرانی کمپنی کا فون آیا. کہتا ہے قدیر ٹیری فپس اسپیکنگ ہیئر. میرا پرانا کولیگ جو انگلینڈ میں میرے ساتھ پروجیکٹ مینیجر ہوا کرتا تھا, نائجیریا میں بھی رہے, دبئی میں بھی رہے, کہتا ہے ہمیں ہپکو کا پروجیکٹ مل رہا ہے, ہم اس میں ایکول پارٹنر ہیں اور ہم اپنا ہپکو کا آفس کھولنے لگے ہیں, تو تم تیاری پکڑ لو. میں نے کہا واہ بھائی, ادھر سے یو ایس ایڈ ختم ہونے سے پہلے ہم ہپکو کے آفس میں گئے. میں نے اور پروجیکٹ مینیجر نے جا کے شیرٹن کے سویٹ نمبر 501 اینڈ 502 لیے اور اس میں اپنا آفس شروع کیا, سٹاف کی بھرتی شروع کی, آفس دیکھنا شروع کیا اور اس طرح میں نے ہپکو کا آفس کا آغاز کیا اور ہم دوبارہ سے کراچی میں آ گئے. تو آپ اللہ تعالیٰ کے کارخانہ بہت وسیع ہے, ایک طرف سے بند ہوتا ہے تو کہیں سے اللہ تعالیٰ دوسرا راستہ کھول لیتا ہے. اور میں اپنی پرانی ہی کمپنی میں
جو کہ میں کہہ کے آیا تھا کہ اگر پاکستان میں ہوا تو مجھے یاد کیجیے. انہوں نے یاد رکھا اور انہوں نے مجھے دوبارہ یہ تمہاری کمپیٹنس ہے نا جو کمپنی کو یاد رہتی ہے. وہ کمپنی ویسے تھوڑا کسی کی سگی تھوڑی ہوتی ہے, جی وہ تو آپ کی کمپیٹنسی دیکھتی ہے کہ آپ کا میرٹ ہے تو وہ کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑتے. اور وہ اس طرح سے کر. تو اب ہپکو کا پروجیکٹ اس زمانے میں $1.5 ارب کا پروجیکٹ تھا, جو کہ آج کل کے زمانے میں کم از کم $15 ارب کے برابر ہوگا. ایگزیکٹلی. تو اس کی فائنینسنگ کرنی ہم نے ورلڈ بینک سے اور دنیا کے سارے بڑے بڑے بینکوں سے فائنینسنگ ارینج کی اور فائنینشیل کلوز حاصل کیا تاکہ کمرشل آپریشن شروع ہو سکے. تو جب کمرشل آپریشن کی باری آئی تو جیسے کہ پاکستان میں رواج ہے, میں نام تو نہیں لے سکتا, لیکن ڈیمانڈ یہ ہوئی کہ ہمارا شیئر کتنا ہوگا اور یہ اس میں لیے اس کے بغیر آپ کو کمرشل آپریشن کی اجازت نہیں مل سکتی. ہماری کمپنی نے کہا کہ ہم ساری دنیا میں کام کرتے ہیں, ہم تو ایسے کام نہیں کرتے, تو ہم تو اپنا شیئر نکال لیتے ہیں. تو رزلٹ یہ ہوا کسی ایک اور کمپنی نے, وہ بھی برٹش کمپنی, انہوں نے ٹیک اوور کر لیا اور وہ انہوں نے اپنا فائنینشیل کنٹرولر بھی اور چیف ایگزیکٹو جو ہم دونوں تھے ان ہماری جگہ اپنے لے آئے اور ہمیں سمجھ آ گئی کہ اب یہاں سے ہمارا دانا پانی. وابڈا ایک ایسا محکمہ ہے جسے ہم لوگ اکثر کہتے ہیں سفید ہاتھی. تو اس سفید ہاتھی میں جو آپ کا کام کرنے کا ایکسپیرینس ہے وہ کیسا رہا؟ سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ میں وابڈا میں آیا کیسے. مطلب وہ تو وہاں پر تو ممبر فائنانس جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہی کوئی نہ کوئی آتا ہے, بڑی پریسٹیجیس جاب ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسٹری نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پروفیشنل ہائر کریں گے اور اس کے لیے باقاعدہ ایڈورٹائز کیا گیا اور انٹرویوز ہوئے, 12 کینڈیڈیٹس تھے. لیکن اس کا فیصلہ جو ہوتا ہے اپوائنٹمنٹ کا وہ پرائم منسٹر کرتا ہے. تو 3 کینڈیڈیٹ ریکمینڈ کیے جاتے ہیں, تو ظاہر ہے سفارشوں والے لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں, لیکن میں نے پھر بھی اپلائی کر دیا. اب جو اس کا بورڈ تھا, انٹرویو بورڈ تھا, وہ تھا منسٹر فار واٹر اینڈ پاور چیئرمین تھا, سیکٹری کیبنٹ, سیکٹری فائنینس اینڈ سیکٹری واٹر اینڈ پاور, یہ سب بورڈ میں بیٹھے ہوئے تھے. اور اب الحمدللہ میں نا اتنا تجربہ ہو گیا تھا انٹرنیشنلی بھی اور پاکستان میں بھی یو ایس ایڈ اور ورلڈ بینک کے ایڈوائزر کے طور پر, کہ مجھے پاکستان کی اور پاور سیکٹر کی اور ساری مطلب فنگر ٹپس پہ تھیں. تو جب وہ سارے سوال کرتے تھے ایک ایک کر کے, تو منسٹر ان کی طرف یوں دیکھتا تھا کہ بھائی اور پوچھو, جیسے ہوتا ہے. تو الحمدللہ مجھے یہ تو پتہ چل گیا کہ مطلب میرا انٹرویو بڑا اچھا ہوا. لیکن مجھے یہی تھا کہ یار یہاں تو سفارشوں والے 3 لوگ ہوں گے, ان میں سے جو ان کا منظور نظر ہوگا یا جو انہیں سوٹ کرتا ہوگا وہ پرائم منسٹر اپروو کرے گا. لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ مجھے سلیکٹ کر لیا گیا. بعد میں نے پوچھا کہ مجھے کیسے سلیکٹ کیا گیا, کیونکہ میری تو کوئی سفارش نہیں تھی. تو بتایا گیا کہ بورڈ نے یونینیمسلی فیصلہ کیا کہ ہم صرف ایک کینڈیڈیٹ کا نام بھیجیں گے, پرائم منسٹر کو 3 نام نہیں بھیجیں گے. اس صورت میں پرائم منسٹر صرف کوئی ٹیکنیکل آبجیکشن لگا کے ریٹرن کر سکتا ہے کہ انٹرویو دوبارہ کرو یا اپروو کر سکتا ہے. تو اس کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی, مجھے اپروو کرنا پڑا. اور اس طرح مجھے یہ MP1 کا ایک کانٹریکٹ کے اوپر ہوتا ہے, جس میں کہ مراعات تو 22 گریڈ جو کہ سیکٹری کی ہوتی ہیں اس کی ہوتی ہیں, لیکن تنخواہ پرائیویٹ سیکٹر والی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا, مجھے 2 ٹرن اوور ملے, 2 چیئرمین کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. تو جب میرا دوسرا ٹرن اوور ختم ہو رہا تھا تو چیئرمین نے کہا کہ ورکنگ ریلیشن شپ بڑا اچھا چل رہا ہے, اسموتھ رننگ کے لیے اس نے میری اپلیکیشن فار ایکسٹینشن پھر سے بھیج دی منسٹری کو. تو میرے اسٹاف آفیسر کو ایک دن فون آیا کہ بھائی یہ جتنے بھی وابڈا کی کمپنیاں, جنریشن, ڈسٹریبیوشن اور جو جتنے بھی جی ایمز ہیں, کوئی مطلب 30-35 عہدے جو ہیں, سب کا ریٹ ہے 2.5 کروڑ. تو ممبر صاحب تو سارے پاکستان کے ہیں, تو کیا دیں گے؟
تو مجھے پوچھے بغیر میرے سٹاف آفیسر نے ہی جواب دے دیا کہ یہ ممبر صاحب جو ہیں نہ تو دھیلا دے کے آئے ہیں، نہ انہوں نے 6 سال میں ایک دھیلا اوپر سے کمایا ہے، اور نہ وہ دھیلا دے کے ایکسٹینشن لیں گے۔ تو اس نے مجھے ہنستے ہوئے آ کے بتایا کہ سر آپ کی بولی لگ گئی ہے۔ میں چیئرمین صاحب کے پاس چلا گیا، میں نے کہا سر یہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ 2.5 کروڑ سے کتنی اوپر دو گے؟ تو انہیں بھی پتا تھا کہ میں تو اس طرح سے، تو چیئرمین کہنے لگے کہ نہیں یار پریزیڈنٹ ہاؤس سے سفارش کرتے ہیں، وہاں لابنگ کرتے ہیں۔ میں نے کہا سر آپ رہنے دیں، میں نے پریزیڈنٹ صاحب کی سفارش سے نہیں لگنا۔ میں میرٹ پہ آیا تھا، الحمدللہ بڑا اچھا عزت سے وقت گزرا ہے، میں چلا اچھا، ممبر وابڈا کی کیا سیلری ہوتی تھی اس وقت جب عوام؟ ممبرس وابڈا کی سیلری کوئی 4.25 لاکھ، اور اس کے علاوہ مراعات جیسے کہ بجلی، پانی اور ٹیلی گیس، فون، سب چیزیں، اور 2 کار، 3 گاڑیاں، گاڑی، ڈرائیور، شوفر، سارا کچھ، اور ادھر اپر مال اسکیم میں وہ جم خانہ کے سامنے گھر، اور یہ وہ سارا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا انجوائڈ یور لائف ویری ویل۔ اور یہ ایک تو ہاں بس اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہمیشہ رکھا، اور قدم ڈگمگانے نہیں دیے۔ یہ جو معجزاتی زندگی عبدالقدیر تم نے گزاری، تو وہ کہتے ہیں نا کہ قتیل شفائی کا شعر ہے کہ یہ معجزہ بھی محبت کبھی دکھائے مجھے، کہ سنگ اس پہ گرے اور زخم آئے مجھے، ہے نا؟ یہ تو خیر ایک محبتانہ شعر ہے، لیکن معجزوں پہ یقین آج بھی کرنا پڑتا ہے، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ہاں معجزے ہوئے میری زندگی میں۔ اور دیکھیں ایک لائن ہے معجزوں کی کہ کہاں سے کہاں، معجزوں کی ایک کہاں سے لائن ہے۔ میں تو کہاں، کہتا کہاں ہوں سے کہ کہاں۔ میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں کہ میری زندگی تمام کی تمام معجزات سے بھری ہوئی ہے، اس میں میرا کوئی، اس میں میرا نہیں ہے ہاتھ ہے، سوائے اس کے کہ میں نے محنت سے دل نہیں چرایا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ہمیشہ میرے غیبی مدد کی۔ اب نوازتا رہا۔ یہ آخری، اب دیکھ لیں کہ جو ہی میں نے چیئرمین صاحب کو یہ بتایا کہ نہیں میں رینیو کرنے میں نہیں، مجھے دبئی سے ایک انٹرنیشنل کمپنی ہالینڈ کی، انہوں نے اپنا دبئی میں آفس کھولنا تھا، انہوں نے مجھے چیف فائنینشیل آفیسر فار انٹرنیشنل پروجیکٹس کے لیے جاب آفر کی۔ تو میں نے وہ ایکسیپٹ کر لی، اور حالانکہ اتنے عرصے کے بعد اب پاکستان میں سیٹل ہوئے تھے اور کچھ، لیکن میں نے کہا جہاں اللہ تعالیٰ نے رزق لکھا ہے اور جہاں میرے سے کام لینا، تو ہم دونوں، میں اور میری بیوی، بچے میرے اب سب ماشاءاللہ شادی شدہ اور اپنے اپنے سیٹل تھے، ہم دونوں ہی تھے۔ ہم ہالینڈ پہنچ گئے، انہوں نے ہمارا ویزا اپلائی کیا ہوا تھا، دبئی میں ریزیڈنس ویزے کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو ہم نے اس دوران پھر سے سارے یورپ کا ٹور لیا، ٹرکی، ہالینڈ، سوئٹزرلینڈ، یہ وہ گھومتے ہوئے، تو جو ہی ان کی اطلاع آئی کہ آپ کا ویزا اپروو ہو گیا، ہم دبئی میں ہے نا، پہنچ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں۔ دبئی میں نے ہی جا کے آفس کھولنا تھا۔ یعنی آپ زندگی میں دیکھیں کتنی بار، نائجیریا میں نے جا کے اپنا آفس کھولا، یہ ہبکو کا میں نے آفس اپنے شیریٹن ہوٹل میں، اسی طرح میں نے دبئی میں ایک گھر لیا، گھر کے اندر آفس شروع کیا اور آفس بلڈنگ تلاش شروع کی، اور برج خلیفہ جو ہائیسٹ بلڈنگ ہے، اس کے بعد جو کمرشل بلڈنگ ہے جو الماس ٹاور کہلاتا ہے، الماس کا مطلب ہوتا ہے ڈائمنڈ، اس کے 40ویں فلور پر مجھے کمپنی کے لیے آفس ملا۔ آفٹر آل وہ ہالینڈ کی کمپنی تھی، ان کے شایان شان آفس لیا، ادھر میں نے آفس کو سیٹ اپ کیا، سٹاف لیا، سب کچھ کیا، اور 2 سال کا کانٹریکٹ تھا، تو آفس کو چلایا، میں نے چلا دیا ان کا آفس۔ 2 سال کے بعد ہم پھر وطن پاکستان واپس آ گئے، اور ہم نے کہا کہ ماشاءاللہ ساری دنیا پھر لی ہے، اور ہم نے وہ اب پھر میرا بیٹا اور بہو جو امریکہ میں تھے، میری بہو نے مجھے ایک دن ایک چٹ کے اکانومسٹ نیو یارک میں جو جریدہ ہے، اس میں ایک اشتہار آیا ہے کہ نائجیریا میں ایک بہت بڑی کنگلومیریٹ ہے جو کہ 2 ڈیمز، جیسے کہ ہمارا تربیلا اور منگلا ڈیم ہے،
ان کے لیے انہیں ایک کمپنی بنا کے اس کے لیے چیف فائنینشیل آفیسر اینڈ فائنانس ڈائریکٹر چاہیے جو کہ کمپنی کے سارے فائنینشیل سسٹم کو چلا سکے اور اسٹیبلش کر سکے. میں نے اس میں بھی اپلائی کر دیا. میں نے کہا اپلائی کرنے میں کیا حرج ہے. خیر انہوں نے کچھ کینڈیڈیٹس شارٹ لسٹ کیے اور مجھے نائجیریا انٹرویو کے لیے بلایا. وہاں جا کے پتہ چلا کہ 100 کینڈیڈیٹس نے اپلائی کیا تھا. ان میں سے چند کینڈیڈیٹس نے اپلائی کیا تھا انٹرنیشنلی، امریکہ، یورپ اور کہاں کہاں سے. اور اس انٹرویو میں الحمدللہ میں سلیکٹ ہو گیا. اور میں اور میری بیوی پھر سے نائجیریا چلے گئے اور 5 سال پھر سے نائجیریا. تو آپ اندازہ کریں کہ زندگی کے دور میں کس طرح سے میں نے مسقط سے شروع کیا، انگلینڈ گیا، دبئی گیا، بس نائجیریا گیا اور واپس پھر اسی طرح میں دبئی اور نائجیریا سے ہوتا ہوا اپنا کیریئر میں نے ختم کیا. یورپ میں بھی، انگلینڈ میں بھی رہا اور یورپ میں بھی 2 دفعہ رہا. 2 دفعہ دبئی میں رہا، 2 دفعہ مسقط میں رہا. پاکستان کے سارے بڑے شہروں میں، کراچی، لاہور، اسلام آباد میں کام کرنے لگا. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ کا رزق لکھا ہے آپ کو لے جاتا ہے، اور آپ سے یہ صرف توقع ہے کہ آپ نے آنیسٹی کا دامن سے نہیں چھوڑنا اور آپ نے کوئی غلط قسم کا کسی قسم نہیں کرنا. یعنی تو اس یہ میں میری اس لیے آپ نے اپنی جو کتاب تھی پہلی بایوگرافی جو لکھی آپ نے، تو اس کی کتاب کا نام رکھا آپ نے پرواز مسلسل. تو پرواز مسلسل تو میں نے پڑھی ہے. اس میں کافی ساری چیزوں کا ذکر ہے، کچھ رہ گئیں، اس کی ایک اور کتاب بنتی ہے اور بن سکتی ہے. تو یقین ہے آپ ضرور لکھیں گے. لیکن اس کے بعد آپ نے ایک اور کتاب لکھی آواز مسلسل. جی ذرا اس کے بارے میں بتائیں. جی یہ دونوں کتابیں میں نے، یہ دونوں ٹائٹل جو ہیں کتاب کے اندر، میں نے اوپننگ شعر خواجہ عبد الحکیم انصاری صاحب کا ایک شعر ہے، آتی ہے مجھے غیب سے آواز مسلسل، واہ، ہے عرش بھی نیچا جو ہو پرواز مسلسل. کیا بات. اچھا، وہاں تو سے لیا. یہ ایک میرے لیے انسپریشن تھی کہ اگر آپ مسلسل جد و جہد کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ خود نیچے آ کے آپ کی آواز سنتا ہے اور وہ کرتا ہے. تو اس سے انسپائر ہو کے میں نے یہ پرواز، اور اس کے ٹائٹل میں اگر آپ کیمرے میں دکھائیں تو اقبال کا شاہین میں نے دکھایا ہے. تو دوسری کتاب میں نے آواز مسلسل، اس کے بھی ٹائٹل سے پتہ چلتا ہے مسجد کی ہے کہ یعنی آواز مسلسل 5 دفعہ دن میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، اذان کی آواز آتی ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت گائیڈنس دیتا رہتا ہے. تو اس میں نے پھر فارغ ہو کے جب میں نائجیریا سے آیا تو پہلے تو اپنی زندگی کے بارے میں، پرواز مسلسل کے بارے میں لکھا. پھر میں نے کوئی 5 قسم کی تفسیریں سب کی پڑھی، مولانا مودودی کی، یہ تفہیم القرآن تفہیم میں نے بھی القرآن، پڑھی ہے. اور تو اس کے بعد جو میں نے لرن کیا وہ یہ کیا کہ الحمدللہ سب نے بہت اچھی اس کے اندر تفسیر کی باتیں کی ہیں. میں نے اپنی طرف سے کچھ ایڈ نہیں کیا. میں نے یہ دیکھا کہ 23 سال کے عرصہ میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے قرآن شریف کی شکل میں، اس میں بار بار مختلف مواقع کے اوپر وہی چیزیں، وہی احکامات دہرائے گئے ہیں جو کہ سارے قرآن شریف میں پھیلے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا کہ اگر ان احکامات کو اکٹھا کر دیا جائے ایک جگہ جس سے پتہ چلے، اور ریفرنس، تو اٹس اے ریفرنس بک جس میں کہ میں نے جیسے والدین کی عزت کرو اور خدمت کرو، جتنی دفعہ قرآن شریف میں اس سبجیکٹ پہ آیا ہے اس کی آیت نمبر، سورہ نمبر اور یہ وہ، تو آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت، اطاعت، رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور اس کے بعد تیسری والدین کی خدمت. یہ کوئی 83 ٹائمز، 80 ٹائمز، 70 ٹائمز یہ ریپیٹ ہوئے ہیں. باقی موضوعات جو ہیں وہ کوئی 25 دفعہ، کوئی 50 دفعہ. تو اللہ تعالیٰ تو اس آرڈر میں جس جو احکامات میں نے اس کو ایک چیپٹر میں 17 چیپٹر میں ڈیوائیڈ کیا ہے.
جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان احکامات کی کیا ہے، اور اگر آپ کو ریفرنس چاہیے ہو تو ایک ہی چیپٹر میں آپ کو مل جائے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا اہم کام آپ نے کیا۔ لوگوں نے اس طرح کے کام کافی کیے ہیں، جی مطلب کہ قرآن مجید کی ایک آیت اٹھائی، اس جی کے بارے میں موضوعات، پھر یہ کہ قرآن کریم کی ادا، مطلب بے شمار موضوعات ہیں۔ جی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح عام فہم زبان میں، جیسے کہ جتنا میں نے پڑھا اس میں سے، عام فہم زبان نے بات کو جی لوگوں تک پہنچانا جو ہے بڑا اہم ہے۔ ہاں، تو وہ اہم کام آپ نے کیا، اور میں آپ کی مبارکباد دیتا ہوں۔ یعنی آواز مسلسل کے اینڈ میں ایک لسٹ بنا دی پھر، اچھا ایک ٹھیک تو ہے، یہ ریفرنس، سو اٹس اے ریفرنس بک، میں نے اپنی طرف سے اس میں کچھ بھی نہیں لکھا، وہی جو سر ریفرنس کیا ہے، جو لسٹ کیا ہے، 104 احکامات، وہی جو قرآن شریف سے چیدہ چیدہ میں نے کیا نا، وہ سب کو اینڈ میں پھر ایک دفعہ ایک لسٹ آؤٹ کر دیا۔ لسٹ آؤٹ کر دیا۔ سال کے اندر 52 ہفتے ہوتے ہیں، یعنی اگر ہر ہفتے میں آپ 2 احکامات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ان پر عمل پیرا ہو جائیں، تو 104 احکامات اگر آپ ایک سال کے اندر اپنا لیں، ان کو فالو کریں، تو آپ پرفیکٹ انسان بن سکیں۔ تو ہم تھوڑا سا ایک بات یہ کر لیں کہ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں تھوڑا بہت جو آپ بتانا چاہیں وہ بتائیں، اس میں کوئی کمپلشن نہیں ہے۔ ذاتی زندگی تو یہی ہے کہ سب سے پہلی تو انسان کی زندگی میں محبت، اور جوانی میں ہر طرح کے انکاؤنٹرز آتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی کا سب سے جو اہم ہے وہ آپ کا ساتھی ہے، جو آپ کا یعنی جیون ساتھی ہے، اس کا انتخاب یا کچھ۔ تو اس کے لیے بھی دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ جب گورنمنٹ کالج میں ہم پڑھتے تھے تو ہم تو بالکل ینگ تھے، ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، تو انگلش ڈپارٹمنٹ کے سامنے سے اگر کبھی گزرتے نا تو وہاں بڑا ادبی سا ماحول ہوتا تھا، ساتھ ہی اوپن ایئر تھیٹر تھا، اس کی سیڑھیوں پر لڑکے اور لڑکیاں بیٹھے، کوئی شیکسپیئر کی بات کر رہا ہے، کوئی ورڈز ورتھ کے اشعار کر رہا ہے، کوئی لارڈ ٹینیسن کو کر رہا ہے، تو ہم اتنے مرعوب ہوتے تھے کہ ڈرتے ڈرتے چپکے سے پاس سے گزر جاتے تھے۔ تو جب میرا رشتہ آیا اور پتہ چلا کہ محترمہ گورنمنٹ کالج سے ایم اے انگلش لٹریچر کی ماسٹرز کر کے فارغ ہوئی ہیں، تو میں تو پہلے ہی امپریس تھا۔ انہیں کہا پڑھ لو، اوپر سے پتہ چلا، آپ نے کہا پڑھ لو۔ اوپر سے پتہ چلا کہ میں اپنی فیملی میں سب سے چھوٹا تھا، اور وہ اپنی بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، یعنی انہیں روب ڈالنے کی پریکٹس اور ہمیں روب سہنے کی پریکٹس۔ تو میں نے کہا یہ تو پرفیکٹ کمبینیشن اس طرح گزر گئی، بڑی مزے سے گزر گئی۔ تو اللہ کا شکر ہے، اس وجہ سے ہماری ذاتی زندگی بہت اچھی گزری ہے اور اب تک گزر رہی ہے، زبردست، الحمدللہ۔ زبردست ہو گیا، بچے بھی پڑھ لکھ گئے، شادیاں ہو گئیں۔ بچے سب اپنے بچے کس کس پروفیشن میں گئے؟ فائنانس میں تو کوئی نہیں گیا؟ فائنانس میں ہی، وہ بیٹا جو ہے وہ بھی فائنانس میں چلا گیا، اور جب اس نے اے لیول میں سارے پاکستان میں اکاؤنٹنگ سبجیکٹ میں ٹاپ کیا تو سب نے کہا کہ لائک فادر لائک سن، یہ تو پڑھاتا ہوگا۔ میں نے کہا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس نے اکاؤنٹنگ لی ہوئی ہے اور اس کو اکاؤنٹنگ میں دلچسپی ہے، میں تو چاہتا تھا یہ ڈاکٹر بنے یا کچھ بنے، لیکن بہرحال تو وہ ماشاءاللہ وہ بھی چارٹرڈ اور اکاؤنٹنٹ۔ بیٹیاں ماشاءاللہ؟ بیٹیاں بھی، بڑی بیٹی نے بھی ایم بی اے فائنانس میں کیا، دیکھو ذرا، چھوٹی بیٹی جو ہے وہ بی بی اے کر رہی تھی، کیا ہی تھا، تو اس کا رشتہ آ گیا امریکہ سے، تو اس نے کہا ابو میں نے تو ابھی اور پڑھنا ہے، میرے سارے بہن بھائی اتنے پڑھے لکھے ہیں۔ میں نے بتایا نا میرا بیٹا جو ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرام کینیڈا، چارٹرڈ فائنینشیل انالسٹ فرام امریکہ، اور ایم بی اے فرام ایم آئی ٹی امریکہ، وہ اتنا ماشاء پھر اللہ تو آپ کے لائن پہ تو چلے گئے۔ بیٹی نے بھی ایم بی اے ان فائنینس کیا، اور شلمبرج اور اس طرح کی کمپنیوں میں ماشاءاللہ وہ رہی شادی سے پہلے۔ اور چھوٹی بیٹی نے کیا تھا تو میں نے کہا، اسے انٹیریئر ڈیزائننگ کا شوق تھا، تو میں نے کہا بیٹے اللہ تعالیٰ نے تمہیں امریکہ جانے کا موقع ملا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں، تمہیں ادھر مل۔ الحمدللہ اس نے شادی کے ساتھ، اس کی ایک بچی بھی ہے، اور اس کے ساتھ اس نے انٹیریئر ڈیزائننگ میں گریجویشن کی ہے، اور اس کے ماشاءاللہ انٹرویو وہاں کے اتنے مشہور
جو ہیں وہ انٹیریئر ڈیزائنرز کے ساتھ انٹرویوز ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ان سے مل کے بڑی خوشی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے اور بچے بھی اپنے اپنے اور ایک اور پہلو جو ہے آپ کو دوست بھی اچھے ملے, یہ دیکھیں نا, یہ بھی تو خوش بالکل دوست تو میں اچھوں میں بھی شامل ہوں. بالکل شامل ہیں, بالکل. میں تو کہتا ہوں کہ یہ زندگی کا سرمایہ ہے. میں اتنے سال باہر رہا لیکن جب بھی پاکستان آیا میں نے فوراً اپنے دوستوں سے رابطہ, آپ کے ساتھ بھی کتنے سال کٹ آف رہے. اب تو خیر فیس بک نے اور واٹس ایپ نے ویسے ہی دنیا کو ایک کر دیا, لیکن اس سے پہلے بھی میں خط و کتابت کے ذریعے اور جو ہی پاکستان آتا تھا اپنے دوستوں سے رابطہ کیا, اور الحمدللہ 53 ایئرز جیسے ہمیں ہو گئے ہیں, ابھی تک سارے دوستوں کے ساتھ. سب لوگوں سے ملتے ہیں, خابر چشتی جو ہمارا شاعر دوست, اس سے ملتے ہیں, ظفر المجید جو ایک سی ایس پی آفیسر رہا, پھر احمد جمیل, اس میں ساری زندگی آپ کی اور طرح. سب سے پیارا دوست جو ہے اشرف علی, جو ابھی ہم سے ریسنٹلی بچھڑ گیا, احمد اور سب چیزیں, اور جب یہ نقوی. تو الحمدللہ بڑے اچھے دوستوں کے ساتھ ابھی تک تعلقات ہیں, اور یہی ہماری زندگی کا سرمایہ. آگے کیا کرنا؟ بس یار اب تو جیسے یہ 2 کتابیں بھی لکھی ہیں, اور کچھ میں یہ کہتا ہوں کہ اب دنیاوی کام کی طرف کم توجہ دیں. ایک تو میں نے اپنی نواسیوں کے لیے اور گرینڈ چلڈرن کے لیے لکھے ہیں سارے نبیوں کے جو قرآن میں واقعات آئے ہیں نا, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک, اور وہ سارے ڈیٹیل ان کے لیے لکھے ہیں. اور وہ میری بیٹی انسسٹ کر رہی ہے کہ اس کو بھی میں کتابی شکل میں, کیوں میں تو لکھے صرف اپنے بچوں کے لیے ہیں, لیکن ایک تو وہ کتاب, اور دوسرا وہ یہی کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے حالات جو ہیں, جو ابھی آج میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں, ریکارڈ کروا رہا ہوں, ان کے اوپر بھی لکھیں. تو وہ آپ کے تھرو وہ موقع مل گیا, اب میں اپنے بچوں کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ ہے. اور باقی جو ہے اٹ واز اے لولی ایکسپیرئنس ٹاکنگ ٹو یو. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اب جیسے لوگ جو ہیں, یا اگر میں اپنی دوستی کا لائسنس یوز کروں تو تمہارے جیسے جو لوگ ہیں وہ کچھ اور زیادہ ہونے چاہیے ہمارے معاشرے میں. اور ہمارے ملک کے جو ایک بڑے مسائل جو ہیں, خاص طور پہ اقتصادی مسئلہ یا سیاسی مسئلہ, اس کو آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ اگر زیادہ ہو جائیں تو میرا خیال ہے ہم ان مسائل کو بھی یقیناً حل کر سکتے ہیں. اور اسی لیے میں نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ میرے اپنے میرے پیارے, تو میں لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے آس پاس ارد گرد, میرے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ملک کو سرو کیا. آپ نے اگر اگر آپ نے باہر رہ کے کچھ کمایا ہے تو وہ بھی اس ملک میں آیا. اگر آپ نے باہر بیٹھ کے کوئی ایکسل کیا تو وہ بھی اس کی نیک نامی بھی میرے ملک کے کھاتے میں آئی. تو آپ جیسے محب وطن لوگ اگر ہمارے معاشرے میں موجود ہوں تو ہمیں آؤٹ ورڈ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میری بھی زندگی کا نچوڑ یہی شعر ہے, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی. جب حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے زیادہ کس کی دعا مستجاب ہو سکتی ہے. وہ گھر میں بیٹھے دعا کرتے تو دشمن نیست و نابود ہو جاتا, جس طرح کہ پہلی نبیوں کی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا. لیکن وہ 313 جان نثاروں کو لے کے مقابلے کے لیے میدان بدر میں اترے 1000 کے مقابلے میں, تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھیجے. جو ہم کہتے ہیں کہ اگر گھر میں بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کر لے اور ہمارے, تو وہ نہیں ہے. تو آپ فضائے بدر پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے فرشتے بھی بھیجے گا. یہ میری زندگی کا. بہت شکریہ. تو ناظرین, عبدالقدیر سے یہ ملاقات اختتام پذیر ہوتی ہے, اور آخر میں وہی ایک مشہور زمانہ شعر سناؤں گا. اور میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ عبدالقدیر ہمارے گمنام ہیرو ہیں, اور ایسے گمنام ہیروز کو پروجیکٹ کرنا چاہیے اور ان کو سامنے لے کے آنا چاہیے. اور میں کوشش کروں گا کہ اور گمنام ہیروز بھی آپ کے سامنے ضرور لے کر آؤں اور ان سے ملاقات کراؤں. خاص طور پر میرے دوستوں میں, جو میرے پیاروں میں جو ایسے لوگ ہیں جن کو پروجیکشن ملنی چاہیے اور جن کے آئیڈیاز کو پروجیکشن ملنی چاہیے, ان کو میں آپ کے سامنے پیش کروں. اور آخر میں ایک شعر کہ اے دوست کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا,
بہتر ہے ملاقات مسیح و خضر سے. خدا حافظ.